درس نمبر 11۔ اس میں دیکھیں ایک تصویر ہے، اس تصویر میں ایک پنجرہ ہے اور پنجرے کے اندر ایک طوطا ہے۔ اب دیکھیں سبق کو۔ ھذا رسمن، ھذا کا معنی ہوتا ہے اے، رسمن یعنی تصویر، ھذا رسمن یہ تصویر ہے۔ اس سبق میں رسمن نیا لفظ ہے، اسی وجہ سے رسمن کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ ھذا رسمن یہ تصویر ہے۔ ھذا الرسم جمیل جدا، ھذا الرسم کا معنی ہوگا یہ تصویر، جمیل یعنی خوبصورت، جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جداً، جداً کا معنی ہے بہت، جداً یعنی بہت۔ ھذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ ھذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ ما فی الرسمی یا عزیز، ما یعنی کیا، فی الرسمی یعنی تصویر میں، یا یعنی اے، کسی کو پکارنا ہو جیسے اے فلاں، اے زید، اے بکر، اے خالد، تو جس طرح اردو میں ہم اے کہتے ہیں اسی طرح عربی میں یا استعمال ہوتا ہے۔ یا عزیز، اے پیارے، عزیز کا مطلب ہوتا ہے پیارے۔ ما فی الرسمی یا عزیز، اے پیارے تصویر میں کیا ہے؟ ما فی الرسمی یا عزیز، اے پیارے تصویر میں کیا ہے؟ فی الرسمی قفص، فی الرسمی کا معنی ہے تصویر میں، فی الرسمی یعنی تصویر میں۔ قفص، قفص کا معنی ہے پنجرہ، قفص یعنی پنجرہ، تو تصویر میں پنجرہ ہے۔ ما فی القفص یعنی پنجرے میں کیا ہے، ما کا مطلب کیا اور قفص مطلب پنجرہ، تو ما فی القفص پنجرے میں کیا ہے، فی القفص طائر، پنجرے میں پرندہ ہے، طائر یعنی پرندہ، فی القفص طائر پنجرے میں پرندہ ہے۔ اذالک الطائر ببغاہ، حمزہ کے ذریعے سے، آ کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہے کیا، آ یعنی کیا، ذالکا یعنی وہ، الطائر یعنی پرندہ۔ اذالک الطائر کیا وہ پرندہ، ببغاء طوطا ہے، اذالک الطائر ببغاء کیا وہ پرندہ طوطا ہے، کیا وہ پرندہ طوطا ہے۔ نعم ذالک الطائر ببغاء، نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، ذالک الطائر یعنی وہ پرندہ، ببغاء یعنی طوطا ہے۔ نعم ذالک الطائر ببغاء، جی ہاں وہ پرندہ طوطا ہے۔ نعم ذالک الطائر ببغاء، جی ہاں وہ پرندہ طوطا ہے۔ کیف ذالک الطائر، کیف کا معنی کیا ہے، ذالک مطلب وہ، الطائر مطلب پرندہ، کیف ذالک الطائر وہ پرندہ کیسا ہے، ہوا جمیل جدا، ہوا یعنی وہ، جمیل یعنی خوبصورت، جدا یعنی بہت، ہوا جمیل جدا وہ بہت خوبصورت ہے۔ لمن ھذا القفص، لمن مطلب کس کے لیے یعنی کس کا، لام کے بارے میں آپ پڑھے تھے، لام کے لیے استعمال ہوتا ہے، من مطلب کون، تو لمن یعنی کس کے لیے، لمن کا معنی ہوگا کس کے لیے اور کس کا، ان معنوں کے لیے لمن استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کس کا، اس کو بتلانے کے لیے عربی میں لمن کہتے ہیں۔ لمن ھذا القفص، یہ پنجرہ کس کا ہے، لمن ھذا القفص یہ پنجرہ کس کا ہے، تو جواب دے رہے ہیں ھذا القفص لفرید، ھذا القفص یعنی یہ پنجرہ لفرید فرید کا ہے، ھذا القفص لفرید یہ پنجرہ فرید کا ہے۔ اسئلۃ، یہاں سے چند سوالات کر رہے ہیں عربی میں، اس کے جوابات بھی دینے ہیں اور عربی میں ہی دینے ہیں۔ کیف ذالک الرسم، کیف کا معنی ہوتا ہے کیا، ذالک الرسم یعنی وہ تصویر، کیف ذالک الرسم وہ تصویر کیسی ہے، کیف ذالک الرسم وہ تصویر کیسی ہے، تو جواب میں کہیں گے ذالک الرسم جمیل جدا، ذالک الرسم جمیل جدا وہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔
این الطائر، این کا مطلب کیا، الطائر یعنی پرندہ، این الطائر پرندہ کہاں ہے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے الطائر فی القفص، الطائر فی القفص، پرندہ پنجرے میں ہے، پرندہ پنجرے میں ہے۔ آہوا لفرید، آ کا مطلب کیا، ہوا مطلب وہ، لفرید فرید کا ہے، آہوا لفرید کیا وہ فرید کا ہے؟ جواب دیں گے نعم ہوا لفرید، نعم ہوا لفرید، جی ہاں وہ فرید کا ہے۔ آہوا اسود، آ کا مطلب کیا، ہوا یعنی وہ، اسود کالا، آہوا اسود کیا وہ کالا ہے؟ جواب دیں گے لا ہوا اخضر، لا ہوا اخضر لا اسود، جواب دیں گے لا ہوا اخضر لا اسود۔ آہوا جمیل، آ کا مطلب کیا، ہوا یعنی وہ، جمیل یعنی خوبصورت، آہوا جمیل کیا وہ خوبصورت ہے؟ تو جواب دیں گے نعم ہوا جمیل جدا، نعم ہوا جمیل جدا، جی ہاں وہ بہت خوبصورت ہے۔ آہوا ببقاؤ، آ کا مطلب کیا، ہوا یعنی وہ، ببقاؤ یعنی طوطا، آہوا ببقاؤ کیا وہ طوطا ہے؟ جواب دیں گے نعم ہوا ببقاؤ، جی ہاں وہ طوطا ہے، جی ہاں وہ طوطا ہے۔ اذالک القفص کبیر، آ کا مطلب کیا، ذالک مطلب وہ، ذالک القفص یعنی وہ پنجرا، کبیر یعنی بڑا، اذالک القفص کبیر کیا وہ پنجرا بڑا ہے؟ کیا وہ پنجرا بڑا ہے؟ تو اس کا جواب دیں گے عربی میں لا ذالک القفص صغیر لا کبیر، لا ذالک القفص صغیر لا کبیر، نہیں وہ پنجرا چھوٹا ہے بڑا نہیں۔ پھر ہے آخری سوال ہے هذا الدرس صعب، آ کا مطلب کیا، هذا الدرس یہ سبق، صعب مطلب مشکل، تو اس کا ترجمہ ہوگا هذا الدرس صعب، کیا یہ سبق مشکل ہے، کیا یہ سبق مشکل ہے؟ تو ہم جواب دیں گے لا هذا الدرس سهل جدا، نہیں یہ سبق بہت آسان ہے، لا هذا الدرس سهل جدا، نہیں یہ سبق بہت آسان ہے۔ ترجمہ کرو۔ اب یہاں پہ جو اردو میں جملے دیے ہوئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ ایک کتاب کے لیے کہیں گے حاضل کتابو، کس کی ہے اس کے لیے کہیں گے لمن، تو یہ کتاب کس کی ہے اس کی عربی بنائیں گے لمن حاضل کتابو، لمن حاضل کتابو، یہ کتاب کس کی ہے۔ طوطا کس کا ہے؟ تو طوطا کے لیے ببقاؤ کہیں گے، الببقاؤ کس کا ہے اس کے لیے کہیں گے لمن، تو طوطا کس کا ہے اس کی عربی بنائیں گے لمن الببقاؤ، لمن الببقاؤ۔ یہ بات یاد رکھیں جب ساکن کو بعد والے جملے سے، بعد والے کلمے سے ملا کر پڑھیں گے تو ساکن کے نیچے کسرہ دیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ لمن، لمن میں جو نون ہے نا، نون یہ ساکن ہے، جب ہم اس کو بعد والے کلمے سے یعنی الببقاؤ سے ملا کر پڑھیں گے تو نون کے نیچے کسرہ دیں گے اور کہیں گے لمن الببقاؤ، لمن الببقاؤ۔ تو یہ طوطا کس کا ہے اس کی عربی بنائیں گے لمن الببقاؤ۔ وہ پنجرا کس کا ہے؟ وہ پنجرا اس کے لیے کہیں گے ذالک القفص، وہ کے لیے ذالکا، پنجرے کے لیے قفص، وہ پنجرا اس کے لیے کہیں گے ذالک القفص، کس کا ہے اس کے لیے کہیں گے لمن، تو وہ پنجرا کس کا ہے اس کی عربی بنائیں گے لمن ذالک القفص، لمن ذالک القفص۔ یہ تصویر کیسی ہے؟ یہ تصویر اس کی عربی بنائیں گے ھذا الرسم، یہ تصویر کے لیے اس کی عربی ہوگی ھذا الرسم۔ کیسی ہے اس کے لیے کیفا استعمال کریں گے، یہ تصویر کیسی ہے اس کی عربی ہوگی کیفا ھذا الرسم، کیفا ھذا الرسم۔ کیا وہ گھر خوبصورت ہے، کیا کے لیے حل حمزہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سبق میں حمزہ استعمال کیا گیا ہے تو حمزہ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اور وہ گھر اس کے لیے کہیں گے ذالک البیت، خوبصورت ہے اس کے لیے جمیل استعمال کریں گے۔
کیا وہ گھر خوبصورت ہے، اس کے لیے کہیں گے آ ذالک البیت جمیل، آ ذالک البیت جمیل، یہ چوہا بہت موٹا ہے، یہ چوہا اس کے لیے کہیں گے ھذا الفارو، بہت کے لیے جداً استعمال کریں گے، موٹا ہے اس کے لیے سمین کہیں گے، یہ چوہا بہت موٹا ہے، اس کی عربی بنائیں گے ھذا الفارو سمین جدا۔ یاد رکھیں جدہ کو اکثر آخر میں ہی لاتے ہیں، جیسے بہت موٹا ہے تو موٹے کی جو عربی ہے اسے پہلے لائیں گے، اور بہت کی جو عربی جداً ہے اس کو اس کے آخر میں لائیں گے، یعنی جس چیز کے بہت ہونے کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم جداً استعمال کریں گے۔ جیسے بہت موٹا ہے یعنی موٹے کے بہت ہونے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو لفظ موٹے کی جو عربی آتی ہے اس کے عربی کے بعد لفظ بہت کی جو عربی آتی ہے اسے لائیں گے۔ تو اس طرح بنائیں گے یہ چوہا بہت موٹا ہے، ھذا الفارو سمین جدا، جداً سمین نہیں بلکہ ھذا الفارو سمین جدا۔ وہ بلّہ بہت دبلا ہے، وہ بلّہ اس کے لیے کہیں گے ذالک القط، وہ کے لیے ذالکا، بلّہ کے لیے قطو، وہ بلّہ یعنی ذالک القط، بہت دبلا ہے، بہت کے لیے جداً، دبلا کے لیے ہزیل، تو وہ بلّہ بہت دبلا ہے، اس کی عربی ہوگی ذالک القط ہزیل جدا، ذالک القط ہزیل جدا، جداً کو آخر میں لائیں گے۔ وہ لڑکا کالا ہے، وہ لڑکا اس کے لیے کہیں گے ذالک الولد، کالا ہے اس کے لیے کہیں گے اسود، وہ لڑکا کالا ہے ذالک الولد اسود، وہ لڑکا کالا ہے ذالک الولد اسود۔ یہ آدمی گورا ہے، یہ آدمی کے لیے کہیں گے ھذا الرجل، گورا ہے اس کے لیے کہیں گے ابیض، یہ آدمی گورا ہے ھذا الرجل ابیض، یہ آدمی گورا ہے ھذا الرجل ابیض۔ اسلام دین ہے، اسلام کے لیے کہیں گے الاسلام، دین ہے دین، اسلام دین ہے، اس کی عربی بنائیں گے الاسلام دین، الاسلام دین۔ یہ دن بہت سہل ہے یعنی بہت آسان ہے، یہ دن کے لیے کہیں گے ھذا الدین، بہت کے لیے جداً استعمال ہوگا، سہل کے لیے سہل ہی استعمال ہوگا، یہ دین بہت سہل ہے، اس کی عربی بنائیں گے ھذا الدین سہل جدا، ھذا الدین سہل جدا۔ مشکل نہیں لا صعب، مشکل نہیں لا صعب، یہ دن بہت سہل ہے مشکل نہیں، ھذا الدین سہل جدا لا صعب۔ کیا یہ کتاب قرآن ہے، کیا کے لیے کہیں گے حل، اور یہ کتاب کے لیے ھذا الکتاب، قرآن کے لیے قرآن استعمال ہوگا، اور یہاں پہ کیا کے لیے حمزہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سبق میں حمزہ استعمال کیا گیا ہے اس لیے حمزہ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ تو اس طرح سوال کا اس کی عربی اس طرح ہوگی آ ھذا الکتاب، کیا کے لیے آ، یہ کتاب کے لیے ھذا الکتاب، قرآن کے لیے قرآن، کیا یہ کتاب، آ ھذا الکتاب قرآن، آ ھذا الکتاب قرآن، کیا یہ کتاب قرآن ہے، ہاں یہ کتاب قرآن ہے، ہاں کے لیے کہیں گے نعم، یہ کتاب کے لیے ھذا الکتاب قرآن، قرآن ہے اس کے لیے کہیں گے قرآن، ہاں یہ کتاب قرآن ہے تو اس کی عربی بنائیں گے نعم ھذا الکتاب قرآن، نعم ھذا الکتاب قرآن۔ یہاں دیکھیں یہ کتاب، ہاں یہ کتاب قرآن ہے، اس کے آخر میں جو سوالیہ نشان لگا ہے یہ غلطی سے لگا ہے، کیونکہ یہاں جواب دے رہے ہیں ہاں یہ کتاب قرآن ہے، سوال نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگائیں، تو یہاں پہ غلطی سے سوالیہ نشان آخر میں لگا دیے ہیں، ہاں یہ کتاب قرآن ہے، نعم ھذا الکتاب قرآن، اور وہ مبارک ہے، اور کے لیے واو استعمال کریں گے، او کے لیے ذالکا کہیں گے، مبارک کے لیے مبارکن، اور وہ مبارک ہے اس کے عربی بنائیں گے وذالکا مبارکن، وذالکا مبارکن۔ اے فرید یہ سبق کیسا ہے، اے فرید کے لیے یا استعمال کریں گے، یعنی جس طرح ہم اردو میں اے کے ذریعے سے پکارتے ہیں تو عربی میں یا کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے۔ اے فرید کے لیے اس کی عربی بنائیں گے یا فریدو، اے فرید اس کی عربی ہوگی یا فریدو۔ یہ سبق اس کے لیے کہیں گے ھذا الدرس، کیسی ہے، کیسا ہے تو اس کے لیے کہیں گے کیسے کے لیے، کیونکہ
کیفہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں کیفہ استعمال کریں گے۔ اے فرید یہ سبق کیسا ہے، اس کی عربی بنائیں گے یا فریدو، یا پھر اس طرح کریں کیفہ درسو، کیفہ حادث درسو یا فرید، کیونکہ یہ سبق ہے تو کیفہ حادث درسو یا فرید، کیفہ حادث درسو یا فرید، اس کی عربی بنائیں گے کیفہ حادث درسو یا فرید، یہ سبق اے فرید یہ سبق کیسا ہے، کیفہ حادث درسو یا فرید، کیفہ حادث درسو یا فرید، یہ سبق آسان ہے مشکل نہیں، تو یہ سبق کے لیے کہیں گے حادث درسو آسان ہے، سہل مشکل نہیں، لا صعب، یہ سبق آسان ہے مشکل نہیں، تو اس کی عربی بنائیں گے حادث درسو سہل لا صعب، یہ سبق آسان ہے مشکل نہیں، حادث درسو سہل لا صعب،